اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5401۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ریشمی جوڑا دیکھا مسجد کے دروازے پر، تو کہا یا رسول اللہ، آپ اس کو خرید لیتے اور پہنتے جمعے کے دن لوگوں میں، اور جب باہر کے لوگ آتے ہیں تو بہتر ہوتا۔ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو وہ پہنے گا جس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ بعد اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے ہی کئی جوڑے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوڑا ان میں سے عمر رضی اللہ عنہ کو دیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ یہ مجھے پہناتے ہیں، اور آپ ہی نے طارت کے جوڑے میں ایسا فرمایا تھا۔ طارت اس جوڑے کو بیچنے والے کا نام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تجھے پہننے کے لیے نہیں دیا ہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے وہ جوڑا اپنے ایک بھائی کو جو مشرک تھا مکہ میں دے دیا پہننے کو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5402۔ ترجمہ وہی جو اوپر گزرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5403۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے طارت تمیمی کو دیکھا بازار میں ایک ریشمی جوڑا رکھے ہوئے بیچنے کے لیے، اور وہ ایک ایسا شخص تھا جو بادشاہوں کے پاس جایا کرتا تھا اور ان سے روپیہ حاصل کرتا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے طارت کو دیکھا، اس نے بازار میں ایک ریشمی جوڑا رکھا ہے، اگر آپ اس کو خرید لیں اور جب عرب کے ایلچی آتے ہیں اس وقت پہنا کریں تو مناسب ہے۔ راوی نے کہا، میں سمجھتا ہوں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جمعے کو بھی آپ پہنا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریشمی کپڑا دنیا میں وہ پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند ریشمی جوڑے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ایک جوڑا دیا، اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ایک، اور علی رضی اللہ عنہ کو ایک، اور فرمایا، اس کو پھاڑ کر اپنی عورتوں کی سر بندن بنا دے۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنا جوڑا لے کر آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے یہ جوڑا مجھے بھیجا، اور کل ہی آپ نے طارت کے جوڑے کے باب میں کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہ جوڑا تمہارے پاس پہننے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے بھیجا کہ اس سے فائدہ حاصل کرو، اس کو بیچ کر۔ اور اسامہ رضی اللہ عنہ نے اپنا جوڑا پہن لیا اور چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی نگاہ سے دیکھا کہ ان کو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ ہی نے تو یہ جوڑا مجھے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس لیے نہیں بھیجا کہ تو خود پہنے، بلکہ اس لیے بھیجا کہ پھاڑ کر اپنی عورتوں کے سر بندن بنا دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5404۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے استبرق کا ایک جوڑا دیکھا جو بازار میں تھا، انہوں نے اس کو لے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور عرض کیا، اس کو خرید لیجئے عید میں پہننے کے لیے، اور جس وقت باہر والوں کے گروہ آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو اس کا لباس ہے جس کا آخرت میں حصہ نہیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور تھا ٹھہرے رہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک جبہ بھیجا دیباج کا۔ استبرق اور دیباج دونوں ریشمی کپڑے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ اس کو لے کر آئے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا یہ اس کا لباس ہے جس کا آخرت میں حصہ نہیں ہے، پھر آپ نے مجھے کیسے بھیجا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کو بیچ ڈال اور اس کی قیمت کام میں لا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5405۔ ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت مروی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5406۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو عطارد کی اولاد میں سے قبا پہنے دیکھا، دباج کا یا حریر کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ اس کو خرید لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ریشمی جوڑا تحفے میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو میرے پاس بھیج دیا۔ میں نے عرض کیا، یہ جوڑا آپ نے مجھے بھیجا اور میں تو سن چکا ہوں جو آپ نے اس کے باب میں فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس لیے بھیجا کہ تو اس سے فائدہ اٹھائے بیچ کر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5407۔ ترجمہ وہی جو اوپر گزرا، اس میں یہ ہے کہ میں نے تم کو اس لیے بھیجا کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اس لیے نہیں بھیجا کہ تم پہنو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5408۔ یحییٰ بن ابی اسحاق نے کہا، مجھ سے سالم بن عبداللہ نے استبرق کے بارے میں پوچھا۔ میں نے کہا، استبرق وہ سنگین دیباج ہے اور سخت۔ سالم نے کہا، میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جوڑا استبرق کا دیکھا اس شخص پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، پھر بیان کیا ویسا ہی جیسے اوپر گزرا۔ اس میں یہ ہے کہ میں نے تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ تو اس سے مال حاصل کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5409۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو مولا تھے اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے اور ماموں تھے عطا کے لڑکے کے، اس نے کہا، مجھ کو اسمہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور کہلایا کہ میں نے سنا ہے تم حرام کہتے ہو 3 چیزوں کو، ایک تو کپڑے کو جس میں ریشمی نقش ہوں، دوسرے ارجوان یعنی سرخ ڈنڈ تازین پوش کو، تیسرے تمام رجب کے مہینے میں روزے رکھنے کو۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، رجب کے مہینے کے روزوں کو کون حرام کہے گا؟ جو شخص ہمیشہ روزے رکھے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ روزہ باستثناء دین اور ایام تشریق کے رکھتے تھے، اور ان کا مذہب یہی ہے کہ صوم دھر مکروہ نہیں ہے۔ اور کپڑے کے ریشمی نقوشوں کا تو میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، حریر وہ پہنے گا جس کا آخرت میں حصہ نہیں۔ تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں نقش کپڑا بھی حریر نہ ہو، اور ارجوانی زین پوش تو خود عبداللہ رضی اللہ عنہ کا زین پوش ارجوانی ہے۔ یہ سب میں نے جا کر اسمہ رضی اللہ عنہ سے کہا۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جبہ موجود ہے۔ پھر انہوں نے ایک جبہ نکالا کالی چادریوں کا، ان کی کسروانی منسوب ہے طرف کسرا کے یعنی بادشاہ فارس کی، جس کا گریبان دیباج کا تھا اور اس کے دامنوں پر سنجاف تھے دیباج کے۔ اسمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ جبہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا ان کی وفات تک۔ جب وہ مر گئیں تو یہ جبہ میں نے لے لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنا کرتے تھے۔ اب ہم اس کو دھو کر اس کا پانی بیماروں کو پلاتے ہیں شفا کے لیے۔ سنجاف حریر یعنی ریشم کی 4 انگل تک درست ہے، اس سے زیادہ حرام ہے، جیسے دوسری حدیث میں آتا ہے۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 5410۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ خطبہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے، خبردار ہو اے لوگو، مت پہناؤ اپنی عورتوں کو ریشمی کپڑے، کیونکہ میں نے سنا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے تھے میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، مت پہنو حریر، کیونکہ جو کوئی دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا۔